اسلام آباد ٹریفک حادثہ، ہر وقت ساتھ رہنے والے دوست ایک ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے 5 نوجوان خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے ایک ہی علاقے کے رہنے والے اور قریبی دوست تھے۔ ہلاک ہونے والے فاروقی اور زخمی مجیب الرحمان کنگ عبداللہ اسپتال مانسہرہ میں سیکیورٹی گارڈ کے فرائض ادا کرتے تھے، جبکہ محمد انیس، محمد عادل اور حیدر علی عرف سونی بہت ہی قریبی دوست اور طالب علم تھے۔ پیر کی رات اسلام آباد میں وفاقی محتسب برائے ہراسانی کشمالہ طارق کے قافلے میں شامل تیز رفتار گاڑی کی ایک سگنل پر ایک مہران گاڑی سے ٹکر لگنے کے بعد مہران میں سوار 5 میں سے 4 دوست جان کی بازی ہار گئے۔ یہ دوست بہتر مستقبل کے خواب سجائے اپنے ایک دوست کی نوکری کے انٹرویو کے لیے مانسہرہ سے اسلام آباد آئے تھے۔ انہی میں سے ایک نوجوان محمد انیس کے کزن اور قریبی دوست محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقوں میں کہرام مچ گیا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دوست جو ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے اس طرح ایک ساتھ ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد انیس تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ملازمت بھی تلاش کر رہے تھے، کیونکہ ان کے والد ایک سرکاری ادارے میں کلاس 4 کی ملازمت کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں یہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس کو اندازہ تھا کہ اس پر بڑا بھائی ہونے کے ناطے گھر کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ چاروں دوست ایک دوسرے کے مددگار تھے، جنہیں اکثر علاقے میں اکٹھا دیکھا جاتا تھا اور وہ خوشی و غم کے موقعوں پر ایک ساتھ علاقے میں کام کر رہے ہوتے تھے۔ محمد انیس انسدادی منشیات کے ادارے میں بھرتی کے لیے انٹرویو کی غرض سے اپنے دوستوں کے ہمراہ اسلام آباد آئے تھے۔ محمد انیس کے ایک قریبی دوست محمد انس کا کہنا تھا کہ جانے سے پہلے وہ انہیں مل کر گیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے ANF یعنی انسدادی منشیات کے ادارے میں بھرتی ہونے کے لیے بہت تیاری کر رکھی ہے۔ اس نے پہلا امتحان پاس کر لیا تھا، منگل کو اس کا انٹرویو ہونا تھا۔ محمد انس کا کہنا ہے کہ میں ان سب کا بچپن کا دوست ہوں، ہم نے ایک ساتھ تعلیم حاصل کی، ایک ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات گزارے تھے، ہم سب کے اپنے اپنے مستقبل اور ایک دوسرے کے لیے بہت بلند عزائم تھے۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب دوست ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، مگر اب میرے چاروں دوست اس دنیا میں نہیں رہے، جس کا بہت دکھ ہے۔ حادثے میں جان کی بازی ہارنے والے فاروق کی نماز جنازہ مانسہرہ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد ان کے ماموں چنزیب نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ فاروق کے والد کارپینٹر ہیں، جو 2 بھائی اور ایک بہن تھے۔ فاروق سب سے بڑا تھا، اس نے کچھ عرصہ قبل ہی کنگ عبداللہ اسپتال میں عارضی ملازمت حاصل کی تھی، جس کے بعد بھی یہ مستقل ملازمت کی تلاش میں تھا۔ اکثر وہ مختلف جگہوں پر درخواستیں دیتا رہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اینٹی نارکوٹکس فورس میں جب بھرتیوں کے اشتہار آئے تو فاروق نے بھی اس کے لیے درخواست دی۔ وہ روزانہ دوڑ لگاتا تاکہ اس کا سٹیمنا بہتر ہو۔ فاروق کے ماموں کا کہنا تھا کہ بھرتی کے لیے جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھرتی ہو جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ کرائے کے پیسے لے جاؤ، تو اس نے جواب دیا کہ حیدر علی اپنی گاڑی لے کر جا رہا ہے اور وہ دیگر دوستوں کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ فاروق کی والدہ جو اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، اپنے بیٹے کا جنازہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں اور اس وقت وہ صدمے سے بے حال ہیں۔ حادثہ کیسے پیش آیا؟ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے سیف سٹی کیمرے کی رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کو تیز رفتار لینڈ کروز نے بند اشارے پر ٹکر ماری، جس سے وہ الٹتی ہوئی دور جا گری۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ویڈیوز کے مشاہدے سے ظاہر ہوا ہے کہ غلطی لینڈ کروزر کی تھی، کیونکہ اس کا سگنل بند تھا۔ رپورٹ کے مطابق لینڈ کروزر نے اس کے بعد ایک موٹر سائیکل کو بھی ٹکر ماری اور وہ بھی دور جا کر سڑک کے درمیان موجود سبزے والے حصے پر گری۔ حادثے کے مقام پر بائیں جانب موجود ایک کیمرے سے بنی واقعے کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بظاہر اشارہ بند ہونے پر مہران گاڑی سڑک کے درمیان سے سپیڈ لین کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کا رخ چوک کی جانب سے اسی دوران سپیڈ لین میں آنے والی تیز رفتار گاڑیوں سے ٹکر مار دیتی ہے۔ حادثے کے بعد الزامات۔ واضح ہے کہ حادثے کے فوراً بعد سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں حادثے کے مقام پر کشمالہ طارق کے بیٹے اذلان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو گاڑیوں کے پاس کھڑے ہیں، تاہم ان سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ آیا وہ گاڑی چلا رہے تھے یا نہیں۔ پولیس کے تفتیشی افسر آصف خان کے مطابق حادثے کے بعد ایک ڈرائیور نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے گرفتاری دی، تاہم پولیس نے انہیں حراست میں نہیں لیا ہے۔ ان کے بقول ابھی اس الزام کی تحقیقات جاری ہیں کہ آیا گاڑی کشمالہ طارق کا بیٹا چلا رہا تھا یا کہ ڈرائیور۔ آصف خان کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت ایک سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑی بھی سفید گاڑی کے ہمراہ تھی اور پولیس اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ گاڑی کون چلا رہا تھا CCTV کیمروں کی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کشمالہ طارق نے نجی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی گاڑی بھی اس قافلے کے ساتھ موجود تھی جس میں وہ اور ان کے شوہر موجود تھے، تاہم ان کا بیٹا پچھلی گاڑی میں تھا۔ انہوں نے حادثے میں جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ حادثے کے بعد وہاں رکے تھے اور خود ایمبولینس منگوا کر زخمیوں کو اسپتال بھیجا۔ انہوں نے ایسی اطلاعات کی تردید کی کہ حادثے کے بعد ان کی گاڑیاں موقع سے فرار ہو گئی تھیں۔
آخری فیس بک لائیو۔ حیدر علی عرف سونو خان اپنے 4 دوستوں اذان مجید، انیس، شکیل، فاروق احمد، ملک عادل کے ساتھ بہتر مستقبل کے خواب سجائے نوکری کے انٹرویو کے لیے مانسہرہ سے اسلام آباد آئے اور اب بھی اپنی منزل کی طرف رواں ہی تھے کہ حیدر کو اسلام آباد کی سڑکوں کا نظارہ اتنا بھایا کہ انہوں نے فیس بک لائیو کرتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں کو اپنے سفر کا حصہ بنا لیا۔ اس لائیو ویڈیو پر خیریت سے سفر کرو کمنٹ کرتے دوست یہ نہیں جانتے کہ یہ ویڈیو حیدر کی زندگی کی آخری ویڈیو ثابت ہوگی اور اس ویڈیو کے اختتام کے چند لمحے بعد ہی حیدر کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ پاکستان میں ٹریفک حادثات اور VIP کلچر پر بحث۔ اس حادثے کے بعد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بہت سی سوشل میڈیا صارفین پاکستان میں VIP کلچر پر بحث کرتے نظر آئے۔ صارفین کی جانب سے سرکاری پروٹوکول میں شامل گاڑیوں کا بے دریغ استعمال اور ان کے ڈرائیوروں کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سوال اٹھائے گئے۔ ایک صارف ہیما بلوچ کا کہنا تھا کہ اس ملک میں طاقتور ہی برتر ہے، جبکہ ارسلان کا کہنا ہے کہ اس حادثے پر خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک کی عمرا کوئی بھی جرم کر کے بچ سکتے ہیں، جبکہ ایک صارف نے سوال اٹھایا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں اتنے CCTV کیمرے لگائے گئے لیکن اب تک ایک بھی کیمرے کے ذریعے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ آیا اس حادثے میں ملوث گاڑیوں کو کون چلا رہا تھا، جبکہ ماریہ چودھری نے پوچھا کہ قصوروار کو قانون کے مطابق سزا ملے گی یا معاملے کو ایک بار پھر رفع دفع کر دیا جائے گا۔